MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ تو 85 گرامز گولڈ جس کے پاس بھی ہو اور سال اس پر گزر جائے تو 2.5% اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 100 گرام گولڈ ہے تو وہ 100 گرام پر زکوٰۃ آئے گی 2.5%۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی 100 گرام گولڈ ہے تو 85 گرامز کو ہٹا دیں، باقی 15 گرام میں زکوٰۃ آئے گی۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ جتنا بھی گولڈ ہوگا 85 سے کم اگر ہے، 80 گرامز کسی کے پاس اگر ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے دوں؟ کہاں سے دوں؟ نہیں، مال ہے نا، مال آپ کا ہی ہے نا۔ شوہر نکال دے الحمدللہ، بھائی نکال دے، باپ نکال دے، بیٹا نکال، الحمدللہ۔ لیکن 100 گرام اگر آپ کے پاس گولڈ اگر آ گیا، 2.5 گرامز گولڈ آپ کو دینا، پیسے نہیں ہیں تو اس میں سے اس گولڈ میں سے 2.5 گرام دے دیں اللہ کے راہ میں۔ عام طور پر لوگ جو کیا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی وصولی کے لوگ آ رہے ہیں ادھر سے ادھر سے، مدرسوں سے، مراکز سے، اور ان جو ہے تنخواہ نہیں ہوتی ان کی کیا ہوتی ہے، پرسنٹیج ہوتی ہے۔ یہ پرسنٹیج والا جو معاملہ ہے یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ پرسنٹیج زکوٰۃ میں سے نہیں نکالی جا سکتی۔ ہاں، جو لوگ بھیجے ہیں وہ لوگ تنخواہ کے اعتبار سے ان کو اگر اس زکوٰۃ میں سے ان کو تنخواہ اگر دے دیں تو پھر وہ چیز جائز ہوگی، لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے جو لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں یہ کاروبار جائز نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں۔ بعض لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ جو ہے شوہر کے اکاؤنٹ میں مثال کے طور 50 لاکھ ہیں، اب زکوٰۃ کا وقت آ گیا تو انہوں نے کیا کیا، بیوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، یہ مثال نہیں ہوا۔ اب بیوی کے جو 10 مہینے 11 مہینے گزرے بیوی کے اکاؤنٹ میں، بیوی نے یہاں پر ٹرانسفر کر دی۔ یہ چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے نہیں لوگ؟ کس سے کھیل کھیل رہے ہیں؟ اللہ سے۔ وہ اللہ جو بن مانگے آپ کو اتنی دولت دیا، زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس طرح کا گیم کھیل رہے۔ تو اللہ اگر گیم کھیلنا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اگر اللہ تعالیٰ اگر گیم کھیل دے تو پھر کدھر جاؤ گے بھائی؟ وہ یہ کہ زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی ساڑیاں بانٹتا، کوئی کپڑے بانٹتا، کوئی چاول بانٹتا، کوئی راشن بانٹتا، کوئی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ میرے بھائی کس نے کہا آپ کو بانٹنے کے لیے؟ کس نے کہا آپ کو بانٹنے کے لیے؟ یہ آپ کا اپنا مال ہے؟ کس کا مال ہے یہ؟ زکوٰۃ واجب ہو گئی، مثال کے طور پر مجھ پر 1 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہو گئی آج کے دن۔ ابھی آج کے دن یہ 1 لاکھ میرا نہیں ہے، 1 لاکھ غریب کا، مستحق کا۔ یہ 1 لاکھ مجھے اس کے ہاتھ میں پہنچانا۔ اب اگر وہ کہے کہ بھائی مجھے 1 لاکھ نہیں چاہیے، بھائی آپ مجھے جو ہے کوئی چیز لے کے دے دیں، میرے گھر کی ضرورت ہے، یا 1 لاکھ میرا بل ہے، وہ بل بھر دیں آپ، اس کی ریکویسٹ پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی منمانی نہیں چلے گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی کبریائی و بڑائی، ہر طرح کی تعریف و تقدیس و تسبیح و تمجید صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، جس نے ہمیں اور آپ کو توحید کی بیش بہا سب سے قیمتی نعمت سے سرفراز کیا، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کے احکام پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کی طرف رہنمائی فرمائی، ہر طرح کی برائی اور شر سے ہمیں ڈراوا دیا،
اور خود آپ نے ہر بات کو عمل کر کے دکھایا، اور آپ کے پیچھے ایسے صحابہ آپ نے چھوڑے جنہوں نے اس دین کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھا، اور اس کے لیے ایسی قربانیاں دی کہ اللہ نے انہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا، اور اس دین کو اللہ نے ہم تک پہنچایا۔ حاضرین محترم، بغیر کسی تمہید کے میں پچھلے خطبے کا کنٹینیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلا خطبہ ہمارا زکوٰۃ کے سلسلے میں تھا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی فرضیت کا حکم کیسے ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کیا ہے، اور زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں، اور زکوٰۃ ہر سال ادا کی جانی چاہیے۔ ان نکات پر ہمارا پچھلا خطبہ تھا۔ آئیے آج کے اس خطبے کے اندر زکوٰۃ کے مسائل کے تحت زکوٰۃ کون دے، یہ 4 پوائنٹس رہیں گے ہمارے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کون دے، زکوٰۃ کن چیزوں میں دے، اور زکوٰۃ کس کو دے، اور آخری پوائنٹ ہوگا کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کون دے۔ اس کے بارے میں مختصر سی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تھی پچھلے خطبے میں کہ زکوٰۃ دینے والے کے اندر 4 شرطیں موجود ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو۔ کوئی غیر مسلم زکوٰۃ دے تو وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ آزاد و غلام نہ ہو۔ الحمدللہ ہم سبھی آزاد ہیں، اس وقت غلام ہونے کا وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس بندے کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب شریعت نے مقرر کیا، ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ جن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے اس کا نصاب کیا ہے۔ تو مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس پر پورا 1 سال گزر جائے، اتمام حول ہو، اور سوائے یہ کہ اگر وہ زمین کی پیداوار ہے تو اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ زمین کی پیداوار کو چھوڑ کر باقی جتنی چیزوں کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہے اس کے اندر سال کا گزرنا شرط ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے وہ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض۔ عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہر چیز میں فرض ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی صرف 4 ہی چیزوں میں فرض ہے، 5ویں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ 4 چیزوں کے اندر بھی انسان زکوٰۃ دینے میں اتنی بخیلی کرتا ہے، اتنے چور دروازے ڈھونڈتا ہے کہ وہ زکوٰۃ سے بچ جائے، جبکہ حقیقت میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں میں اگر اللہ چاہتے تو فرض کر دیتے زکوٰۃ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف انہی 4 چیزوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ سال بھر آپ کے پاس رہے، ایک اسلامی سال، ایک جو ہے عربی کیلنڈر پورا اس پر گزرے، وہ آپ کے پاس رہے تو پھر زکوٰۃ، ورنہ پھر نہیں۔ اب آئیے یہ کون سی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ النقدان۔ نقدان کا مطلب یہ ہے کہ سونا یا چاندی، یا اس کی ویلیو کے اعتبار سے آج کے دور کی کرنسی، کیونکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرنسی کے نام سے جو چیز تھی وہ سونا اور چاندی ہی تھی، یا تو درہم ہوتا تھا، چاندی کے سکے درہم ہوتے تھے، یا پھر سونے کے جو سکے ہوتے تھے وہ دینار ہوتے تھے۔ تو دینار اور درہم جو اس دور کی کرنسی تھی، اسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو فرض کی۔ اب اگر سونا اگر ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 20 مسقال جو ہے 85 گرام، آج کے دور کے اعتبار سے 85 گرامز، تو 85 گرامز گولڈ جس کے پاس بھی ہو اور سال اس پر گزر جائے تو 2.5% اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 100 گرام گولڈ ہے تو وہ 100 گرام پر زکوٰۃ آئے گی 2.5%۔
بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی 100 گرام گولڈ ہے تو 85 گرامز کو ہٹا دیں، باقی 15 گرام میں زکوٰۃ آئے گی. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. جتنا بھی گولڈ ہوگا 85 سے کم اگر ہے، 80 گرامز کسی کے پاس اگر ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں. 85 کو اگر ریچ ہو گیا، جس وقت سے وہ گولڈ ان کے پاس پہنچا ہے، جس تاریخ سے، اس تاریخ سے 1 سال مکمل ہو تو جتنا بھی گولڈ ہوگا جس پر 1 سال گزر گیا تو 2.5% اس پر زکوٰۃ آئے گی. مطلب ہر 40 روپے میں 1 روپیہ. 100 روپے اگر ہیں تو 2.5 روپیہ، اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. دوسری چیز کیا ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہے، وہ ہے چاندی. چاندی کا جو ہے جو چاندی کی جو مقدار ہے وہ 200 درہم یا 140 مثقال اس دور کے اعتبار سے، اور آج کے دور کے اعتبار سے 595 گرامز 595 گرام سلور اگر کسی کے پاس ہے، چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی 2.5%. اور موجودہ کرنسی آج کا میں نے حساب کیا، آج کی کرنسی کے اعتبار سے 8,000 روپے اگر پر گرام اگر ہم مان لیں تو آج کی کرنسی کے اعتبار سے 6,80,000 روپے جس کے پاس گولڈ کے اعتبار سے، اگر اس کرنسی کو ہم ویلیو اگر لگاتے ہیں تو 6,80,000 پر زکوٰۃ بنے گی گولڈ کے اعتبار. لیکن سلور کے اعتبار سے 106 روپے آج کا ریٹ اگر ہے، آج جو ہے 28 فروری 2025 کی بات میں کر رہا ہوں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، چنئی کی بات کر رہا ہوں. 106 روپے اگر پر گرام کا حساب اگر آج لگایا جائے تو 595 گرام سلور کی مقدار 63,000 روپیز بنتی. اب آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی 6,80,000 پہ ہی زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ یہ نقدان کیا ہے، سونا اور چاندی دونوں ہی کو نقدان کہا گیا، دونوں ہی جو ہے ویلیوبل آئٹمس اس پر زکوٰۃ ہے. اب آپ کی کرنسی کسی ایک کو میچ کر جائے، چاہے وہ گولڈ ہو چاہے سلور ہو، کسی ایک کو کی نصاب کو ریچ کر گئی تو اس آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. تو اس اعتبار سے جس کے پاس بھی انڈین منی 63,000 روپیز موجود ہیں ان کے پاس، چاہے وہ کیش کے طور پر کہیں رکھے ہوئے ہوں، بینک میں ڈپازٹ کر کے رکھے ہوں، کسی کو دے کر رکھے ہوں، کسی کو قرض دیے ہوئے ہوں، کیونکہ مالک آپ ہیں، ان سبھی صورتوں کے اندر آپ پر زکوٰۃ آئے گی 2.5%. بات واضح؟ تو اب یہ جو ہے چاندی کا نصاب ہے، اسی کے اعتبار سے یہ کرنسی ہے. اب اس میں بات جو ہمیں دیکھنی ہے کہ یہ مال یا تو 85 گرامز گولڈ کی شکل میں، یا پھر 595 گرام سلور کی شکل میں، یا کرنسی کے اعتبار سے 63,000 روپیز کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، اور اس پر سال گزر گیا، 2.5% زکوٰۃ. سال نہیں گزرا، سال کے شروع میں بھی تھا یہ مال، پھر سال کے آخر میں بھی مال آ گیا تو بھی زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ آپ کے شروع میں بھی آپ صاحب نصاب رہے، آخر میں بھی آپ صاحب نصاب رہے. دوسری شکل یہ ہے کہ جاتا آتا رہا، کچھ کم زیادہ ہوتا رہا، تو فقہا نے کہا کہ اگر بیشتر حصہ مثلا 6 months اور ابو آپ کے پاس ہو رہا، سال بھر کے اندر زیادہ تر حصہ آپ کے پاس وہ مال رہا، تو سال کے اختتام میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اب رہا مسئلہ قرض دیے ہوئے پیسے ہیں، کئی لوگ قرض دے دیتے ہیں، واپس نہیں مل رہے ہیں، یا لمبی مدت نکل گئی ہے، 6 ماہ بول کے لیا، سال نکل گیا، 1.5 سال 2 سال ہو گئے، اب کیا اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نصاب کے اعتبار سے مالک کے نصاب ہوئے نہیں ہوئے، جتنا پیسہ آپ نے دیا ہے وہ پیسہ نصاب کو پہنچا نہیں پہنچا ہے. مثال کے طور کسی نے 1 لاکھ روپے لے لیے، اب 1 لاکھ روپے نصاب کو پہنچ گئے، اب وہ بندہ جو لیا ہوا ہے وہ تو مالک نہیں ہوا، مالک آپ ہیں. اب مالک ہونے کے اعتبار سے زکوٰۃ آپ پر ہی فرض ہے. اب یہاں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنے والا ہے، صاحب حیثیت ہے،
آپ کا مال کہیں ڈوبنے والا نہیں، وہ پیسوں کو لوٹائے گا، تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ نکال دیں۔ اگر بندہ ایسا ہے کہ حالات اس کے اوپر نیچے ہیں، پتہ نہیں لوٹائے نہ لوٹائے، تو علماء نے فرمایا کہ پھر انتظار کر لیں، جب وہ پیسے آپ کو واپس ملیں گے تو پھر آپ زکوٰۃ نکالیں۔ اگر آپ نکال دینا چاہتے ہیں تو من باب الاحسان ہے، کیونکہ آپ یہاں پر پوری طرح مالک نہیں ہیں۔ مالک کہنے کے لیے پیسے آپ کے ہیں، لیکن قبضہ کسی اور کا ہے، تو پوری طرح آپ کی ملکیت یہاں پر ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے انتظار کریں جب تک کہ آپ پوری طرح مالک نہ ہو جائیں اور پیسے واپس نہ آ جائیں۔ تو جب واپس آ گئے تو پھر آپ کو 1 سال کا انتظار نہیں کرنا ہے، جیسے ہی وہ پیسے واپس آ گئے آپ کو زکوٰۃ نکال دینی ہے۔ اسی طرح ماہانہ تنخواہ جن لوگوں کی ملتی ہے وہ جمع کرتے جا رہے ہیں بینک کے اندر، کرایہ آ رہا ہے تو کرایہ جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اب کسی کی تنخواہ جمع ہو رہی، کسی کا کہیں سے انکم سورس کوئی اور سورس ہے، سائڈ جاب ہے وہاں سے جمع ہو رہا ہے، کرایہ آ رہا ہے وہاں سے جمع ہو رہا ہے۔ کرنسی کی شکل میں جہاں جہاں سے بھی کرنسی آپ کو آ رہی ہے، یہ سب کرنسی ملائی جائے گی، اور 63,000 کو ریچ ہو گئی کرنسی آپ کی، تو جس وقت سے 63,000 کو کہ آپ مالک بنے اس وقت سے حساب ہوگا، سال گزر جائے تو سال گزرنے پر جائے یہ پورے رینٹ کی رقم ہو، آپ کی انکم کی بچت ہو، یا کسی اور شکل میں جو ہے وہ چیز آپ کو ملی ہو، اگر سال گزر جائے تو ان سب کو ملا کر آپ دیکھیں گے، اس پر زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے۔ بعض لوگ بینکس میں فکسڈ ڈپازٹ رکھ دیتے ہیں، کسی نے جو 2 لاکھ رکھ دیا، اگرچہ کہ حرام ہے، جائز نہیں، لیکن بعض لوگ لائن میں رکھ دیے۔ اب وہ فکسڈ ڈپازٹ میں زکوٰۃ آئے گی نہیں آئے گی؟ اگر 63,000 کے اوپر اگر ہے تو ضرور آئے گی، آپ کو ادا کرنی ہوگی، چاہے کسی کے پاس بھی آپ نے رکھا ہوا ہو، وہ آپ کا مال ہے۔ اسی طرح پی ایف پہ بھی زکوٰۃ ہے، پروویڈنٹ فنڈ جو ہے آپ کا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ جمع ہو رہا ہے، اگر آپ کے علم میں بات آ گئی کہ 63,000 کے اوپر میرا پیسہ چلا گیا ہے تو پھر ہر سال آپ کو اس اعتبار سے کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں اس سلسلے میں کہ آپ جو ہے زکوٰۃ اس کرنسی کے اعتبار سے آپ کو ادا کریں۔ اب رہا مسئلہ، ایک بڑا مسئلہ لوگوں کا، وہ جویلری پہ زکوٰۃ کا۔ گولڈ دیکھیے کسی بھی شکل میں ہو وہ گولڈ ہے، کسی بھی شکل میں ہے وہ گولڈ ہے، چاہے وہ 18 کیرٹ ہو، 21 کیرٹ ہو، 22 کیرٹ ہو، 24 کیرٹ ہو۔ اب زکوٰۃ جو آئے گی اس گولڈ پر آئے گی، اس کی ویلیو پر آئے گا، یا تو زکوٰۃ گولڈ ہی کی شکل میں آپ دے دیں، جیسے 100 گرامز گولڈ ہے تو 2.5 گرامز آپ گولڈ دے دیں۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے دوں؟ کہاں سے دوں؟ نہیں، مال ہے نا، مال آپ کا ہی ہے نا، شوہر نکال دے الحمدللہ، بھائی نکال دے، باپ نکال دے، بیٹا نکال، الحمدللہ، لیکن 100 گرام اگر آپ کے پاس گولڈ اگر آ گیا، 2.5 گرامز گولڈ آپ کو دینا، پیسے نہیں ہیں تو اس میں سے، اس گولڈ میں سے 2.5 گرام دے دیں اللہ کے راہ میں، کیونکہ جو چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اصل کے اعتبار سے یہی ہے کہ آپ وہی چیز دیں۔ سونے پہ زکوٰۃ ہے تو سونا نکالیں، چاندی پر زکوٰۃ ہے تو چاندی نکالیں، کرنسی میں زکوٰۃ ہے کرنسی نکالیں، غلے میں زکوٰۃ ہے تو غلہ نکالیں، جانوروں میں زکوٰۃ ہے جانور نکالیں۔ یہ اور بات ہے کہ سہولت دی گئی کہ آپ چاہیں تو اس کی ویلیو کو کرنسی میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ جس چیز میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے آپ کو اسی میں سے نکالنا ہے، یہی اصل ہے۔ تو اب زیورات کا مسئلہ کیا ہے؟ گولڈ، اگر گولڈ بارس ہیں، گولڈ بیزلز ہیں، گولڈ کوئی اور شکل میں ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، زکوٰۃ آئے گی، 85 گرامز کے اوپر ہے زکوٰۃ آئے گی۔ اب زیورات ہیں، اب زیورات جو ہے بعض وہ زیورات ہیں جو اکثر لوگ لیتے ہیں بطور انویسٹمنٹ، بھائی پیسے رکھیں گے چوری ہو جائیں گے، لوگ قرض مانگیں گے، کہاں سے دیں گے بھائی، دینے کے بعد پھر واپس نہیں دیتے، اب کیا کرو؟ گولڈ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، گولڈ لے کے رکھ لو۔ اب زیورات کی شکل میں گولڈ لے لیے، مقصد کیا ہے؟ انویسٹمنٹ۔ مقصد کیا ہے؟ ویلیو بڑھے، یا مقصد کیا ہے؟ زینت۔ ان سب چیزوں کے اعتبار سے اگر جویلریز کو لیا جا رہا ہے، رکھا جا رہا ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ آئے گی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف کس میں آیا ہے؟ وہ یہ کہ عورت جب
نارملی پہنتی ہے، جس کو مستعمل کہتے ہیں، یوزڈ گولڈ. یوز کا مطلب جو ایک خاتون اپنے عام زندگی کے اندر اس کو یوز میں لاتی ہے، کبھی کبھار نہیں، سال میں ایک فنکشن میں یا کبھی جو ہے کسی مناسبت میں پہن لیا، وہ یوز کے حکم میں نہیں آتا، وہ انویسٹمنٹ میں آئے گا. بات سمجھیں اس چیز کو. عام طور پر کیا کہتے ہیں یوز گولڈ. بھائی اب یوز گولڈ کیا، میرے پاس 1 کلو گولڈ ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یوز گولڈ ہے. زندگی میں ایک بار پہلے یوز کے حکم میں نہیں آتا میرے بھائی. آپ کے روز مرہ زندگی کے اندر جو یوز میں آتا ہے، جیسے نارملی جو عورت جو ہے 2 چوڑیاں پہن لیتی ہے، 1 2 انگوٹھی پہن لیتی ہے، کان کا کچھ پہن لیتی ہے، گلے کا کچھ پہن لیتی ہے، تو نارمل اس کی زندگی کے اندر ایک روٹین ہے. اب اس پر زکوٰۃ کا اختلاف آیا. اس پر زکوٰۃ کے سلسلے میں ایسے یوز گولڈ کے اندر جو روز مرہ کے استعمال میں خاتون کے تحت ہوتا ہے، تو اس میں بعض علماء نے کہا کہ اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کی استعمال کی چیز ہے. وہ استعمال کی چیزوں کے اندر زکوٰۃ نہیں آتی. یہ بعض علماء کا خیال ہے. بعض علماء نے کیا کہا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر، اس طرح کے جو ہے صحابہ بھی موجود ہیں، جن کا خیال یہ تھا کہ اگر ایک خاتون اس میں سے کسی اور خاتون کو بطور اعارہ دے دے، وقتی طور پر استعمال کرے دے دے، مثال کے طور پر بہن آئی، کہا کہ مجھے فلاں فنکشن میں جانا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی، ذرا دے دو مجھے تمہارا مال، میں پہن کے جا کے لاتی. اب یہ اپنی چین اتار کے، اپنے بینگلس اتار کے دیتی. اب یہ جو دینا ہے یہ خود زکوٰۃ میں شامل. یہ بات صحابہ کا خیال تھا. اور حضرت انس کا خیال یہ تھا، ان کی بات یہ تھی کہ زندگی میں ایک بار اگر اس مال پہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. بار بار زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. یوز گولڈ پہ جو روز مرہ کے استعمال میں، اس بات کے اس پوائنٹ کو سمجھیے. اور جمہور علماء، جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، اور اسی طرح اس دور کے جو بہت بڑے بڑے علماء ہیں، جو عبداللہ شیخ بن باز ہیں، شیخ عثیمین ہیں، ان لوگوں کا خیال یہ ہے، ان لوگوں کے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جس شکل میں بھی ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا گولڈ بارز کی شکل میں ہو، کسی اور کی شکل میں ہو، یوزڈ ہو، ان یوزڈ ہو، انویسٹمنٹ کے لیے ہو، زینت کے لیے ہو، استعمال کے لیے ہو، اگر گولڈ اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی. اور عمومی احکام جو ہیں، عمومی جو دلائل ہیں، قرآن اور حدیث کی آیات اور احادیث جو ہیں، یہ اسی بات پر ہیں کہ تمام زیور کی شکل میں ہو، غیر زیور کی شکل میں، اگر سونا ہے یا چاندی ہے، اگر نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کر دے. اب یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر، ان چیزوں کو رکھ کر، اگر ایک خاتون ایسی حالت میں ہے، اس کے پاس کوئی گولڈ بطور انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ صرف اپنے استعمال کے لیے 1 2 چوڑیاں ہیں، کان کے ہیں، گلے کا ہے، ناک کا ہے، اس طرح جو وہ استعمال کر، اور زکوٰۃ اس کی طرف سے ادا کرنے والا کوئی بندہ ہے ہی نہیں، شوہر نہیں ہے، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے جس کا ادا کر. اب ایسی خاتون اس حالت میں اگر ادا نہ کرے تو انشاءاللہ اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ بعض صحابیات کا ان کا یہ رائے تھی، یہ ان کا عمل تھا. لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ مال اس کے استعمال سے بھی زیادہ ہے، تو اس پر جو ہے اس کے استعمال سے زیادہ جو گولڈ ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی. اگر شوہر نہ ادا کرے، بیٹا نہ ادا کرے، باپ ادا نہ کرے، وہ خود اس مال سے زکوٰۃ نکالے گی. اس کو ذہن میں رکھیں. تو لہٰذا یہ لوپ ہولز جو لوگ جو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی جو فارورڈ کر دے رہا ہے، سوشل میڈیا تو یہ آج جو ہے فتنوں کا پورا جو ہے ماوا اور ملجا بن گیا ہے، فتنوں کا منبع ہے، فتنوں کا سورس ہے. اب اس سوشل میڈیا سے لوگ فتوے نکالتے ہیں اور ادھر ادھر پھیلاتے ہیں. اللہ سے ڈرے اس معاملے میں، یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے مالداروں پر، صاحب نصاب پر. تو لہٰذا اس معاملے میں بخیلی نہ کریں. جو گولڈ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا، اللہ کی نعمت ہے، اللہ چاہے تو آپ سے چھین کر کسی اور کو بھی عطا کر دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کا شکر ادا کریں اور اس میں بخیلی نہ کریں. جو بھی جو ہے صاحب حیثیت ہے اور زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، وہ ضرور ادا کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اگر عطا کرنے کی استطاعت میں ہے تو اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے. باقی استعمال کی جو چیزیں ہیں، جیسے انسان کے پاس 1 سے 2 گاڑیاں،
102 گھر ہیں جو اسی میں رہتا ہے، ماشاءاللہ کسی کی 4 بیویاں ہیں، 4 گھر ہیں اس کے، لیکن وہ گھر اپنے استعمال کے تحت ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ خود کے استعمال کی جو چیزیں ہیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، چاہے وہ زمین ہو، جائیداد ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح کرائے پر زکوٰۃ بھی اس وقت آئے گی جب وہ پیسہ نصاب کو پہنچ جائے، نصاب کو نہیں پہنچ، کرایہ آ رہا ہے، ادھر سے خرچ ہو رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جو بات دوسری ہے وہ یہ کہ زمین سے نکلنے والی جو بھی چیز ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، چاہے وہ پیداوار کی شکل میں ہو، کسی کو خزانہ مل گیا زمین سے، کسی کو کوئی ویلیوبل جو چیزیں مل گئی زمین سے، ان پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور پہلے والی جو کیٹیگری کے اندر سونا اور چاندی کی میں ڈائمنڈ شامل نہیں ہے، پریشیس اسٹون شامل نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں وہ گولڈ سے لگی ہوئی ہے، گولڈ کے اندر جو ہے مکس اپ ہو کر آپ ایک زیور کی شکل میں ہے، تو پھر سونے پر زکوٰۃ ہوگی اور ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ تو سونے اور چاندی جو شکل میں بھی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور پریشیس اسٹون جو ہیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زمین سے نکلنے والی پیداوار کے اعتبار سے نصاب کی جو مدت ہے سال نہیں ہے، جب جب بھی کٹاؤ ہوگا، جب جب بھی پھل پک گئے، جب جب بھی جو اناج کی جو ہے کاٹ کر لوگوں کے اندر تقسیم ہو رہی ہے پروڈکشن کے اعتبار سے، تو جب بھی یہ پروڈکشن کا وقت آ گیا اس میں سے زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز زمین سے نکلنے والی وہ ہو جس کو اسٹور کیا جا سکتا ہے، ذخیرہ اندوزی جس کی ہو سکتی ہے، جس کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا، جیسے نارملی جو بھاجیاں ہیں، گرینز ہیں، اور اسی طرح جو ہے فروٹس ہیں، فریش فروٹس ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ ان کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا۔ اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ رسول اللہ سے 5 وسق بتلائے۔ 5 وسق کا مطلب یہ ہے کہ 300 سا، ایک وسق جو ہے 60 سا کا، 300 سا، 300 سا کے اعتبار سے 750 کلو اگر پیداوار اگر ہو رہی کسی کی زمین سے، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے اناج ہو، گیہوں ہو، چاول ہو، کوئی بھی ہو، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور زکوٰۃ کا حساب کیا ہوگا؟ اگر جو ہے آپ نے خود جو ہے اس میں بورویل لگائی، خود جو ہے پانی کا انتظام کیا، تو پھر آپ کو جو ہے زکوٰۃ صرف 5% ادا کرنی ہے، 5% ادا جی۔ اگر جو ہے اگر سیرابی اگر ہو، آپ نے کچھ خرچ نہیں کیا اس پر پانی کے لیے، ماشاءاللہ زمین جو خود ہی جو ہے پانی کھینچ لیتی ہے، لیکن بارشیں ہوتی تھی، پیداوار ہو گئی، تو ایسی صورت میں آپ کو 10% ادا کرنا۔ یہ 2 اس کی کیٹیگری ہے۔ خزانہ نکل گیا، زمین کھودے، ماشاءاللہ کسی کو جو ہے سونے کا گھڑا مل گیا، کوئی باکس نکل گیا، اس کے اندر ڈھیر زیورات ہیں، جس کے اندر جو ہے سونا چاندی، اب یہ خزانہ، تو یہ خزانہ جو ہے یہ 5واں حصہ، یعنی 20% آپ کو نکال دینا ہے، باقی آپ کا۔ یہ جو ہے حکم ہے زمین سے نکلنے والی پیداوار کا۔ تیسری چیز جس میں زکوٰۃ فرض ہے وہ پالتو جانور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کہا گیا۔ اس سلسلے میں اللہ نے ایک پوری سورت ہی نازل، سورۃ الانعام۔ انعام کا مطلب یہ پالتو جانور۔ اس میں کیا ہے؟ گوٹ ہے، 4 چیزیں ہیں، گوٹ، شیپ، اور اسی طرح اونٹ، کیمل، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ بقر، کو۔ اور کو کے زمرے ہی میں جو ہے بفیلو بھی آ گیا، کیونکہ اس کی کو جو ہے بفیلو جو ہے بہن ہے اس کی، اسی کی نسل سے۔ تو اب یہ 4 چیزوں کے اندر، یہ 4 جو پالتو جانور ہیں ان میں زکوٰۃ آئے۔ باقی کوئی انسان ٹائیگر پال رہا ہے، کوئی جو گھوڑا پال رہا ہے، کوئی گدھا پال رہا ہے، یہ جو انعام کے اندر نہیں آتی، یہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے۔ اور اگر سیل کے اعتبار سے اگر ہے تو وہ چوتھی کیٹیگری میں آئے گا، سامان تجارت، جو گوڈس، جو سیل جو ہے، جو گوڈس سیل کے لیے ہیں، اس کیٹیگری میں آئے گا۔ لیکن زکوٰۃ کے اعتبار سے یہ 4 ہی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ انعام کے اندر، بکرا یا بکری جس میں شیپ ہے، گوٹ ہے، اور اسی طرح اونٹ ہے، اور یا گائے یا بھینس ہے۔ 40 بکریاں اگر ہیں تو زکوٰۃ آئے گی، 5 اونٹ اگر ہیں تو زکوٰۃ آئے گی، 30 گائے یا 30 بھینس ہیں تو زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم اگر ہے تو نہیں۔ اور اس میں بھی شرط کیا ہے؟ دیکھیے اگر غور کریں تو اسلام نے کتنی آسانی کی، کتنی آسانی کی۔
آپ پال رہے ہیں لیکن اس پر آپ خرچ کر رہے ہیں, چارہ پانے کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں, چاہے 100 بکریاں ہوں. یہ زکوٰۃ کب آئے گی؟ جب یہ کھلے میدانوں میں چرتی ہوں. قدرتی جو ہے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو زمین اللہ نے رکھی ہے اس زمین میں جا کر چر کر آتی ہو, آپ اس پر کوئی خرچ نہیں کر رہے ہیں اس کے کھانے پانے پر, تو پھر وہاں پر زکوٰۃ آ رہی ہے. اگر آپ خرچ کر رہے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے, کچھ بھی زکوٰۃ نہیں, چاہے 1000 بکریاں کیوں نہ ہو, زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر. تو لہٰذا اسی اعتبار سے یہاں پر کیا ہے, سال پورا ہونا, سال پورا ہو. اور اگر بچہ اگر پیدا ہو گیا, اب 100 بکریاں ہیں, 100 بکریاں میں سے 10 بکریوں نے بچہ ڈال دیا, اب سال پورا ہو گیا ان کی ماؤں پر, بچوں پر نہیں ہوا, بچے پیدا ہو کر 6 مہینے ہوئے, 4 مہینے ہوئے, لیکن زکوٰۃ نکالتے وقت اب 100 بکریوں پہ نہیں 110 پہ جو ہے کاؤنٹ کر کے نکالنا ہوگا, کیونکہ جو بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کے تابع ہوتے ہیں, ان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. اور عمومی طور پر انویسٹمنٹ کے اعتبار سے بھی جو انویسٹمنٹ اس پر زکوٰۃ جب آتی ہے تو اس کے پروفٹ پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. انویسٹمنٹ پر اگر پورا سال ہو گیا تو پھر پروفٹ پر بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی, چاہے پروفٹ کو سال مکمل نہ ہوا ہو. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ سامان تجارت, مطلب وہ گوڈس جو آپ سیل کے لیے رکھے ہوں اس پر زکوٰۃ آئے. اب اس کے اندر کیا ہے؟ 2 شرطیں ہیں, سال مکمل ہو پہلی شرط, دوسری شرط کیا ہے؟ اس کی اصل قیمت کے لحاظ سے وہ گوڈس جو ہے نصاب کو پہنچ جائیں. اور نصاب ہمارے پاس کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں, کرنسی کے اعتبار روپیز کے اعتبار سے ہمارے پاس 63,000 روپیز ہیں آج کے ریٹ کے حساب سے. تو 63,000 اور ابو آپ کے جو سیلز کے لیے گوڈس آپ رکھے ہوئے ہیں, چاہے وہ آپ جو جا کے پہنچا رہے ہوں, چاہے آپ جو ہے شو روم آپ نے لگا رکھی ہو, کسی بھی اعتبار سے وہ سامان جو ہے سیل کے لیے رکھا ہوا ہے, سیل ہو رہا ہے, تو اب وہاں پر سال گزرنے کے بعد آپ جو ہے اس کا حساب نکالیں. 63,000 کے اوپر کے گوڈس رہے ہوں اور اس پر جو اس مال پہ سال گزر گیا ہے تو 2.5% اس پر زکوٰۃ آئے گی. لیکن یہاں پر جو بات آپ کو غور کرنی ہے وہ یہ کہ جو اب ایک فیکٹری آپ نے لگائی ہے, تو فیکٹری کے جو مشینز ہیں یا آپ نے کوئی ایک دکان آپ نے خریدی ہے, اب دکان کا جو ڈیکور ہے یا دکان میں آپ نے جو کچھ چیزوں کا رکھا, کوئی ایکوپمنٹس آپ نے رکھی ہیں, تو ان ایکوپمنٹس پر, اس مشینری پر کوئی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ آئے گی پروڈکشن پر, زکوٰۃ آئے گی جو چیز جو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ایز اے سیل گوڈز, اس پر زکوٰۃ آئے گی. آپ کی مشینری پر, آپ کے دکان کے جو ہے جو باکسز ہیں یا کہ دکان کے جو کیبنس ہیں, ایکوپمنٹس ہیں, یہ دکان کے لیے جو سجانے کے سجاوٹ کے لیے جو بھی آپ نے خرچ کیا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح فائدہ اگر آ رہا ہے تو وہ فائدہ جو ہے اصل کے تابع ہوگا, اصل پہ اگر زکوٰۃ آ گئی تو فائدے پر بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنا. اسی طرح کسی کے پاس زمین ہے, جائیداد ہے, گھر ہے, اب وہ گھر آپ کے اپنے استعمال میں ہے, زمین ایسے لے کے ڈال کے رکھے ہیں, کوئی مقصد نہیں ہے, زمین بکنے کے لیے لے لی ڈال دی, فیوچر میں کام آئے گی دیکھیں گے, کوئی نیت نہیں کیا کرنا, رکھا ہوا ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں آپ نے ایک زمین خریدی, اب وہ سیل کے لیے, بے وقت اگر آ جائے تو میں اس کو بیچ دوں گا, اسی نیت سے آپ خریدیں. یا کہ جب سے آپ لیے تھے ایسے ہی پھر نیت بدل گئی کہ اس کو بیچنا, اب بیچنے کی نیت جب سے ہوئی ہے اس وقت سے سال گزرنا, تو پھر اس پر اس کی پوری ویلیو پر زکوٰۃ آئے گی. جو اعتبار سے جس ریٹ میں آپ نے خریدا ہے وہ اعتبار نہیں ہوگا, اب جو ریٹ جو ہے اس کی جو ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی. اسی طرح سونا اور چاندی پر بھی زکوٰۃ کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ جو نکالیں گے, آپ نے جو ریٹ جو لیا ہے وہ نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے اگر خریدنے جائیں تو کیا ریٹ چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہے, اگر آپ بیچنے جائیں تو اب کیا ریٹ چل رہا ہے, کیونکہ ملکیت کیا ہے, جو آپ کے پاس ہے وہی ملکیت ہے, وہی اسی کا آپ مالک ہے. مثال کے طور پر یہ اب میں بیچنے جاؤں تو 7,000 پر گرام ہی لے رہے ہیں, تو اب میں مالک ہوا 7,000 کا, 8,000 کا نہیں. خریدنے جاؤں تو 8,000 پر گرام ہے, لیکن میں بیچنے جاؤں تو 7,000 پر گرام ہے, تو اس اعتبار سے میں جو مالک ہوا ہوں وہ 7,000 پر گرام کا, تو زکوٰۃ مجھ پر جو آئے گی 7,000 پر گرام کے حساب سے آئے گی. اسی طرح زمین اور جائیداد کی زکوٰۃ بھی جو کرنٹ جو ویلیو ہے, چاہے وہ ڈکریز ہوئی ہو یا انکریز ہوئی ہو,
اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس وقت اس کی ویلیو کیا ہے، اس اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہوئی یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، صرف 4 ہی چیزیں ہیں، 5ویں کوئی چیز نہیں۔ اور زکوٰۃ کن کو ہم دیں، کون زکوٰۃ کے مستحق، یہ ہمیں اور آپ کو ڈیفائن نہیں کرنا، یہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا۔ اللہ کا حکم ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں، جس کو میں شروع میں خطبے میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ یہ 8 لوگوں کو آپ ذہن میں رکھیں، 9واں کوئی مستحق نہیں ہے، کسی 90 آدمی کو نہیں دینا ہے، اور 90 آدمی ہو جائیں گا، نیا آدمی ہو جائیں گا، تو اس لیے اس کو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں بنے گا۔ یہ 8 میں سے کوئی کسی ایک کو آپ دے سکتے ہیں یا 8 کو دے سکتے ہیں۔ تو پہلا انما الصدقات للفقراء، یہ زکوٰۃ اللہ نے جن کو دینے کا مستحق بنایا، پہلا مستحق ہے وہ ہے فقیر آدمی۔ فقیر آدمی، پھر دوسرا کہ مسکین آدمی۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ فقیر کیا ہے؟ جو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی محتاج ہو، جیسے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، جس کو جو ہے گھر کے کرائے کا مسئلہ ہے، چھت کا مسئلہ ہے، جس کو لباس کا مسئلہ ہے، ڈھنگ کا لباس نہیں، اس کے بعد بچوں کا لباس، یہ جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی گزارنے کے لیے، وہ بھی اس کے پاس بالکل نہیں، یہ فقیر آدمی۔ دوسرا جو ہے وہ ہے جو اس سے ذرا بہتر کیٹیگری والا ہے، وہ ہے مساکین، مسکین کی کیٹیگری۔ مسکین کی کیٹیگری کے اندر کیا ہے؟ کچھ بنیادی ضروریات ہیں، کچھ جو ہے نہیں ہے، جیسے جو ہے گھر کا کرایہ دینے کے لیے نہیں ہے، بچوں کے اگر جو ہے کوئی جو میڈیکل کا مسئلہ آ گیا وہ بل ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، یا اسی طرح جو ہے میڈیسن لینا ہے پیسے نہیں ہیں، یا اسی طرح جو ہے بچے کی جو شادی کا مسئلہ آ گیا، لڑکی کی شادی کا مسئلہ آ گیا، بنیادی ضروریات، جہیز گھوڑے جوڑے دینے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس میں زکوٰۃ نہیں دینی ہے، رسم و رواج میں زکوٰۃ نہیں دینی ہے، لیکن بنیادی جو ضروریات ہے ایک بچی کے لیے، جو اس کے گھر کے سامان کو دینے کے لیے، ایک واجبی جو چیز جو اس کو جو ادا کرنے کے لیے، تو غریب بچی کی زکوٰۃ کی، غریب بچی بھی جو ہے اس معاملے میں مسکین کی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ تو مسکین کی کیٹیگری فقیر سے کچھ تھوڑی سی اوپر ہے، لیکن بنیادی ضروریات اس کی بھی مکمل نہیں ہو رہی ہیں، اور عمومی طور پر مساکین کو اللہ نے شمار کیا ان لوگوں میں جو لوگوں سے مانگتے نہیں پھرتے، وہ صرف شکل سے پہچانے جاتے ہیں، سفید پوش ہیں، کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے، لیکن حالت ایسی ہے کہ لوگ پہچان لیتے ہیں، ان کے قریبی جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہے بھائی یہ بندہ محتاج، تو یہ ہے مسکین، ان کو ڈھونڈ کر دے دینا چاہیے، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے والعاملین علیہا، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اگر جو ہے حکومت نے متعین کیا ہے لوگوں کو، تو ان کی تنخواہ اس میں سے دی جائے۔ عام طور پر لوگ جو کیا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی وصولی کے لوگ آ رہے ہیں ادھر سے ادھر سے، مدرسوں سے، مراکز سے، اور ان جو ہے تنخواہ نہیں ہوتی ان کی کیا ہوتی ہے؟ پرسنٹیج ہوتی ہے۔ یہ پرسنٹیج والا جو معاملہ ہے یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے، پرسنٹیج زکوٰۃ میں سے نہیں نکالی جا سکتی۔ ہاں جو لوگ بھیجے ہیں وہ لوگ تنخواہ کے اعتبار سے ان کو اگر اس زکوٰۃ میں سے ان کو تنخواہ اگر دے دیں تو پھر وہ چیز جائز ہوگی، لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے جو لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں یہ کاروبار جائز نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے اعتبار سے کسی کا دل جیتنے کے لیے، یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، یہ 2 طرح کے لوگ، ایک وہ بندہ جو اسلام سے قریب ہے، اس کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے اس کو آپ زکوٰۃ سے کچھ مدد کر دیں، وہ محتاج ہے بندہ، اس کو اسلام کی رغبت دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبائل کے سرداروں کو آپ نے زکوٰۃ میں سے آپ نے ادا کیا تھا۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو اسلام میں بندے آ گئے، لیکن کیا ہے، اب ان کے لیے مالی مشاکل ہیں، ان کے لیے پریشانیاں، ان کے اپنی کمیونٹی کے اعتبار سے، ان کے اپنے خاندانوں کے اعتبار سے بہت سارے مسائل آ گئے ہیں، مالی مسائل، تو آپ ان کو جو ہے اس میں ان کی اسلام کی ثبات قدمی کے لیے، ان کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے آپ ان کو زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 پھر رقاب، گردنوں کو آزاد کرنا، جو غلامانہ جو سسٹم جو تھا لونڈی اور غلام کا، ان کو آزاد کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کا استعمال کیا، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اور آج کے دور میں ایک شکل باقی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ بھی عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں مسلمان، آپ ان کو جو ہے پیسے دے کر چھڑا سکتے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ وہ پھر رقاب کے اعتبار سے وہ اس کیٹیگری کے اندر آ جائیں گے، تو آپ ان کے لیے زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں۔
نمبر 6 الغارمین، جو قرض دار ہیں۔ اب قرض دار کیا ہے؟ پہلی کیٹیگری میں قرض دار وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا قرض ان کے سر پر آ گیا، جیسے باپ کا قرض تھا، باپ انتقال کر گئے، اب بیٹے کو لوگ پکڑ لیے، بھائی تمہارے باپ نے قرض لیا لاؤ۔ اب یہ باپ کا قرض یا بھائی کا قرض بھائی پر آ گیا، باپ کا قرض بیٹے پر آ گیا، تو اب ایسا بندہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، تو اب یہاں پر لوگ زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ قرض سے نکل جائے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ قرض لیا، لیکن اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ وہ قرض واپس ادا نہیں کر سکتا، لاس ہو گیا بزنس کے اندر، کوئی ناگہانی آفت آ گئی، اب وہ قرض ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہے، تو اس کو قرض سے نکالنے کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو لونز لیے ہوئے ہیں اور ہر ماہ جو ہے ان کے اپنی جو ہے سیلری سے وہ لون پے کیا جا رہا ہے۔ اب یہ لوگ کہ ہم بھی قرض دار ہیں جی، ہم کو بھی دے دو زکوٰۃ، نہیں، یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں، کیونکہ یہ تو اپنی فرصت سے، اپنی مدت کے اعتبار سے وہ لون کی ادائیگی کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ غارمین کے حکم میں نہیں آتے۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور تیسرے وہ لوگ بھی ہیں جو بے گناہ قیدی ہیں، جو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں انڈیا کے جیلوں کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، جن پر جو ہے کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، ایسے ظالمانہ طور پر ان کو جو جیلوں میں بند کیا رکھا ہے لوگوں نے، ایسے لوگوں کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض الحمدللہ بعض تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ اور نمبر 7 کیا ہے؟ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اللہ کے راہ میں سب سے اہم ترین کیٹیگری کیا ہے؟ جو جہاد کرنے والے، جو قتال فی سبیل اللہ کرنے والے، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے ہیں۔ جہاں جہاد ہو اس کی کچھ شرطیں ہیں، اسلامی حکومت ہو، ایک امام کے تحت، ایک حاکم کے تحت جہاد کی ترتیب ہو، اور ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ سے اس جہاد کی تنظیم و ترتیب کے لیے، اس جہاد کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کے اندر یہ چیز تقریباً جو ناپید ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کو نشر کرنا، کیونکہ اللہ نے اس کو بھی جہاد قرار دیا، کیونکہ مکے کے اندر سورۃ الفرقان میں آیت نازل ہوئی، جبکہ مکے میں جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ فرض نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ نے آیت نازل فرمائی وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد کرو، یعنی قرآن کا علم پھیلاؤ، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اللہ نے اس کو جہاد قرار دیا۔ اسی وجہ سے جہاں کہیں بھی صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، جو مراکز ہیں، جو مدارس ہیں، جو ہے صحیح عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، ان مدارس کو، ان مراکز کو آپ اپنی زکوٰۃ سے چاہیں تو مدد کر سکتے ہیں۔ یہ جو شق موجود ہے، اور موجودہ دور کے بہت سارے علماء، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ، اس طرح کے اور بھی علماء نے اس بارے میں فتویٰ دیا ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے، یا دین کی نشر و اشاعت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی مدد کے لیے آپ جو ہے زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آخری چیز وابن السبیل، مسافر، سفر میں کوئی انسان ہے، اس کی جیب کٹ گئی، اس کی راہ بند ہو گئی، آگے نہیں جا سک رہا، اب وہ بندہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے مالدار ہو، لیکن یہاں پر کیا ہے، وہ مضطر ہو گیا، مجبور ہو گیا، اب آپ اس کو زکوٰۃ کی مد سے مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں اس وقتی طور پر، کیونکہ وہ اس حالت میں ہے کہ وہ اپنے سفر کو آگے جاری نہیں رکھ سکتا، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اب آخری پوائنٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے۔ کچھ پوائنٹس ہیں، میں آپ کو 1 بائی 1 پڑھ دیتا ہوں 5 منٹ کے اندر، تاکہ جو ہے یہ بات واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نیت سے ہوگی، نیت پہلے کرنی ہے پھر عمل کرنا۔ جب آپ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی نیت ہو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ بتا کے دیں۔ 2 کیٹیگریز ہیں جن کو دینے والے، ایک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بھائی یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اب آپ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی دے دیں نیت کر کے۔ ہو سکتا ہے جو آپ کے خاندان والے ہوں، آپ کے قریبی ہوں، پڑوسی ہوں، آپ کو معلوم ہے بھائی بے بندے جو محتاج ہیں، آپ دے دیے، زکوٰۃ انشاءاللہ ادا ہو جائے۔ ایک بندہ وہ ہے جو آپ سے آ کے پوچھ رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ بندہ مستحق ہے نہیں مستحق ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ 8 ہی قسم کے لوگوں میں آپ کو دینی ہے،
تو اب آپ کو جو ہے وہاں پر پوچھنا ضروری ہے، بتانا بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ مستحق ہیں لے لو، نہیں مستحق ہیں تو پھر آگ کا انگارہ ہے آپ کے لیے، واضح کر دو۔ پھر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی میں مستحق ہوں تو پھر دے دو۔ تو زکوٰۃ عمومی طور پر بتا کر دینے کی ضرورت نہیں، آپ کی نیت کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، جس کی ملکیت ہو اسی پر زکوٰۃ فرض ہے، مالک ہو تو پھر زکوٰۃ اس پر آئے گی، چاہے وہ کسی اور کو دیا ہوا ہو، کہیں رکھا ہوا ہو، لیکن اگر وہ مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض۔ جیسے جب میں نے کہا کہ خواتین جو ہے وہ اپنی زیورات کے مالک ہیں تو زکوٰۃ انہی پر فرض ہے۔ ہاں ان کے شوہر، ان کا باپ، ان کا بیٹا کوئی ادا کر دیتا ہے تو الحمدللہ، کوئی نہیں ادا کرتا، ان کے پاس سونا رکھا ہوا ہے تو اس میں کیونکہ وہ مالک ہیں تو اس وجہ سے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ وہاں پر یہ نہیں کہ میرے شوہر نے ادا نہیں کیا، میرے بیٹے نے ادا نہیں کیا، میں کیا کروں نہیں، وہاں پر کیا ہے کہ 2.5% آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا مال زکوٰۃ کو پہنچ گیا ہے تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، آپ کے شوہر پر نہیں ہے، آپ کے بیٹے پر نہیں ہے۔ یا اگر ادا کر دیتا ادا ہو جاتی، لیکن عورت خود ہی اپنے مال سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے، کیونکہ حقیقت میں وہ مالک ہے۔ نمبر 3، اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کریں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اگر اخلاص ہو تو پھر انسان زکوٰۃ میں چوری نہیں کرے گا۔ چوری کرنے کے ہیلے بہانے لوگ بناتے ہیں اور جو اسی سے لوپ ہول ڈھونڈتے ہیں، بھئی کون جو زکوٰۃ کو معاف کرنے کا فتویٰ کہاں ہے دیکھو، زکوٰۃ جو زیورات میں نہیں ہے کہاں فتویٰ دیکھو، کس کا فتویٰ چل رہا ہے دیکھو، اس کے پیچھے چلیں، وہاں پر فقط اس کے پیچھے چلیں گے، دوسرے مسئلے میں اس کو جو الگ کر دیں گے۔ مطلب کی باتیں اپنی، اور جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ جو ہے اپنی منمانیاں ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی۔ تو لہٰذا آپ جو ہے قرآن حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھیں اور زکوٰۃ کے اندر چوری اور ہیلے بہانے نہ کریں۔ بعض لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ جو ہے شوہر کے اکاؤنٹ میں مثال کے طور 50 لاکھ ہیں، اب زکوٰۃ کا وقت آ گیا تو انہوں نے کیا کیا، بیوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، کیونکہ سال نہیں ہوا۔ اب بیوی کے جو 10 مہینے 11 مہینے گزرے بیوی کے اکاؤنٹ میں، بیوی نے یہاں پر ٹرانسفر کر دی۔ یہ چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے نہیں لوگ؟ کس سے کھیل کھیل رہے ہیں؟ اللہ سے۔ وہ اللہ جو بن مانگے آپ کو اتنی دولت دیا، زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس طرح کا گیم کھیل رہے۔ تو اللہ اگر گیم کھیلنا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اگر اللہ تعالیٰ اگر گیم کھیل دے تو پھر کدھر جاؤ گے بھائی؟ اللہ سے ڈرو اس معاملے میں۔ زکوٰۃ اگر ادا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق جو ہے غریبوں کا اللہ نے دیا ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اور نمبر 4، یہ 8 قسم کے لوگوں کا جو مستحقین ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے، انہی کو پہنچائی جائے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کیا کہتے ہیں، بھائی میں گورنمنٹ ٹیکس ادا کر دیا، بھائی زکوٰۃ ادا ہو گئی میری۔ میں گورنمنٹ ٹیکس کیوں آئی بھائی آپ پر؟ آپ کی پراپرٹی پہ آئی، یا آپ کے انکم ٹیکس پر آئی، یا آپ کے سیلز ٹیکس پر آئی۔ تو آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے گورنمنٹ کے ٹیکس، وہ آپ کی اپنی ذاتی چیز ہے، نہ اس میں زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے نہ اس میں انٹرسٹ استعمال ہو سکتا، کیونکہ انٹرسٹ کا فائدہ بھی جو وہ آپ ہی کو پہنچ رہا جو حرام ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ بھی ان چیزوں میں ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ 8 چیزوں کے اندر ہی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، گورنمنٹ اس کے اندر نہیں آتی۔ تو لہذا ٹیکسز کو ادا کرنا، یہ سمجھ لینا کہ جو ہے میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، یہ بہت بڑی جو غلط فہمی ہے، بلکہ زکوٰۃ کے اعتبار سے جو ہے یہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور نمبر 5، جو ہے رشتہ دار مستحقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان کو آپ پہلے دیں، کہ اس میں دوہرا اجر ہے۔ اگر آپ کی اپنی جو بہن ہے، یا آپ کا اپنا جو ہے بھائی ہے، یا جو آپ کے ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ کا اپنا جو ہے پھوپھی ہے، آپ کی اپنی جو خالہ ہے، ان کو ڈھونڈ کر دیں، اس میں دوہرا اجر ہے۔ ایک تو جو ہے رشتہ داری کو قائم کرنا، دوسرا جو زکوٰۃ کا ادا کرنا، تیسرا کہ ان کی دعائیں لینا۔ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور یہ جو ہے زیادہ اجر کے اعتبار سے بھی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو لہٰذا باہر دینے سے بہتر ہے آپ اپنے خاندان والوں کو ڈھونڈیں۔ اور نمبر 6، زکوٰۃ تاخیر سے نہ دیں، جلدی آپ دے سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی رمضان میں زکوٰۃ دینا افضل ہے، انتظار کرتے ہیں رمضان کا، جبکہ زکوٰۃ ان کی 2 مہینے پہلے ہی فرض ہو گئی۔ اب یہ 2 مہینے جو انتظار کیے، 2 مہینے گنہگار ہیں، کیونکہ 2 مہینے کی تاخیر ہوئی۔ ہاں کسی کی زکوٰۃ جو آگے 2 مہینے بعد ہو رہی ہے، اب آپ رمضان میں ادا کر دیے، الحمدللہ یہ ہو سکتا، بلکہ 1 سال پہلے کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، پہلے ہی 1 سال زکوٰۃ ادا کر دے سکتے ہیں، لیکن تاخیر کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے اندر مقدار کم نہ کریں، جتنی زکوٰۃ واجب ہے اتنا تو دینا ہی دینا، ہاں اس سے زیادہ اگر آپ دیتے ہیں تو من باب الاحسان ہے، آپ کے لیے اجر کا باعث ہے، لیکن کمی نہیں کر سکتے آپ۔ اور نمبر 8، زکوٰۃ کے اندر
جو معمولی جو ردی جو چیز ہے، جو پھینکنے والی چیز ہے، ایسی چیزوں کو نہ دیں، بلکہ اللہ کے راہ میں بہتر سے بہتر چیز دیں۔ بعضوں کے انٹرسٹ کو بھی زکوٰۃ میں شمار کر دیں، بھائی میرا انٹرسٹ اتنا آیا، اب مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، جب میں جو ہے 1,00,000 روپے انٹرسٹ آ گیا، میری زکوٰۃ بھی 1,00,000 بنتی ہے، وہ 1,00,000 انٹرسٹ کے میں دے دیا، میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، نہیں، یہاں پر دوہرے گنہگار ہو گیا۔ ایک تو زکوٰۃ کی چوری کی ہے، دوسرا انٹرسٹ کا پیسہ بھی آپ نے خود کے لیے استعمال کر لیا، دوہرے گنہگار ہے۔ تو لہٰذا ایسے ہیلے بہانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے جو آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں ان کو آپ دے نہیں سکتے، آپ کی بیوی کو نہیں دے سکتے، آپ کے بچوں کو نہیں دے سکتے، آپ کے والدین پر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے، یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں ان پر آپ زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔ جو بھی ڈپینڈنٹ ہیں ان کا خرچ آپ کی ذمہ داری ہے، تو لہٰذا ان پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے کسی متعین شخص کو آپ کو دینا، بھائی وہ بندہ مستحق ہے، میں اس کو ہی دینا، اب وہ بندہ آپ کو نہیں مل رہا، زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آ گیا، مثلا پہلی رمضان پہ زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی، اب وہ بندہ نہیں مل، اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اٹھا کے رکھیں، میں آؤں گا، میں لے لوں گا، تو آپ اس کے لیے آپ زکوٰۃ کو الگ کر دیے، وصیت کر دیے، اور لوگوں کو بتا دیے، گھر کے لوگوں کو، بھائی زکوٰۃ ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ ممکن ہے، اجازت ہے اس کی۔ لیکن آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ اب ایک رمضان کو آپ کو ادا کرنی ہے، واجب ہو گئی، اب یہ کیا کرتے ہیں، اگلے سال آہستہ آہستہ جب بھی کوئی فقیر آتا ہے، محتاج آتا ہے، اس کو 100 دیے، اس کو 200 دیے، اس کو 500 دیے، یہ زکوٰۃ چل رہی ہے اگلا سال پورا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ، کیونکہ جس دن زکوٰۃ واجب ہو گئی وہ پیسے آپ کے نہیں ہیں، وہ پیسے مستحق کے ہیں۔ اب مستحق سے روک کر آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن بن کر، اس پر سام بن کر، میں نہیں دوں گا، آہستہ آہستہ دوں گا، جب بھی نظر آئے اس کو دوں گا، تو یہ جتنی مدت یہ زکوٰۃ کی رقم آپ کے پاس رہے گی اتنی مدت کے آپ گنہگار ہیں۔ اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو اگلے سال جو زکوٰۃ واجب ہونی ہے آپ پر، وہ آپ پہلے سے نکالیں، زکوٰۃ کی نیت سے تھوڑی نکال دیں، جب زکوٰۃ کا وقت اگر آ گیا تو پھر آپ کے پاس جو رقم بھی بچ گئی آپ وہ دے دیں، پہلے سے کام کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد آپ اس کو رکھ کر آہستہ آہستہ جو دے رہے ہیں، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ ظلم بھی ہے، مستحقین تک پہنچانے سے آپ نے روکا ہوا ہے اپنے مال کو، کیونکہ یہ آپ کا اپنا مال ہے۔ یہ زکوٰۃ جس وقت واجب ہو گئی، یہ آپ کی اپنی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا مال نہیں ہے، یہ مستحقین کا مال ہے۔ اسی طرح ایک اور غلطی عام طور پر لوگ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی ساڑیاں بانٹتا، کوئی کپڑے بانٹتا، کوئی چاول بانٹتا، کوئی راشن بانٹتا، کوئی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ میرے بھائی کس نے کہا آپ کو بانٹنے کے لیے؟ کس نے کہا آپ کو بانٹنے کے لیے؟ یہ آپ کا اپنا مال ہے۔ کس کا مال ہے یہ؟ زکوٰۃ واجب ہو گئی، مثال کے طور پر مجھ پر 1,00,000 کی زکوٰۃ واجب ہو گئی آج کے دن، ابھی آج کے دن یہ 1,00,000 میرا نہیں ہے، یہ 1,00,000 غریب کا، مستحق کا، یہ 1,00,000 مجھے اس کے ہاتھ میں پہنچانا۔ اب اگر وہ کہے کہ بھائی مجھے 1,00,000 نہیں چاہیے، بھائی آپ مجھے ایک واشنگ مشین لے کے دے دیں، ایک مجھے کوئی چیز لے کے دے دیں، میرے گھر کی ضرورت ہے، یا 1,00,000 میرا بل ہے، وہ بل بھر دیں آپ، میڈیکل بل، اس کی ریکویسٹ پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی منمانی نہیں چلے گی۔ میں چاول بانٹ رہا ہوں جی، یہ زکوٰۃ ہے، یہ چاول کس نے کہا آپ کو بانٹنے کے لیے؟ اس فقیر نے کہا۔ منمانی اس کی چلے گی، مال اس کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو بانٹ رہے ہیں نا، جو ادھر ادھر سے زکوٰۃ کے معاملات میں، زکوٰۃ میں شامل ہی نہیں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ان کو پھر سے ادا کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ مال میں، کرنسی میں زکوٰۃ آ گئی تو اب کرنسی آپ کو دینا ہے۔ چاول میں زکوٰۃ ہے، چاول دیں، جانور میں زکوٰۃ ہے، جانور دیں، سونے میں زکوٰۃ ہے، سونا دیں۔ زکوٰۃ جس میں آتی ہے اصل وہی ہے، تو اب کرنسی میں زکوٰۃ آ گئی، اب کرنسی ہی دینا ہے، چیزیں لے کے نہیں دینا۔ ہاں اگر اس کی ریکویسٹ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لے کے دے دے، تو پھر وہاں پر اس بات کی اجازت ہوگی، آپ اس کے نائب بن کر، اس کا مال ہے، اس کے نائب بن کر، اس کے وکیل بن کر آپ وہ چیز خرید کر اس کو دیں گے۔ آپ کی منمانی نہیں میرے بھائی، یہ بہت بڑی غلطی لوگوں کے درمیان میں چل رہی ہے۔ اللہ سے ڈریں اس معاملے میں، اور جس فقیر کا حق آپ نہ ماریں، آپ کی اپنی منمانی اس معاملے میں نہ کریں، کیونکہ یہ زکوٰۃ اللہ کے لیے آپ دے رہے ہیں، اللہ قبول کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو ادا کرنا ہے جس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ ریاکاری کے اعتبار سے نہ ہو، اور
اور آخری بات یہ ہے کہ قرض میں دیا ہوا مال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو آخری مسئلہ میں بتاتا ہوں۔ بعض لوگ قرض دے دیے، مثال کے طور پر میرے ایک دوست نے پوچھا شیخ 1 لاکھ روپے مجھے قرض دیجیے، دے دیا۔ کب بھائی دیں گے؟ 20 سال لگے گا۔ ٹھیک ہے، اب سال گزر گیا، وہ بندے کے حالات ایسے ہوئے کہ وہ دے نہیں سکتا۔ وہ بولتا ہے بھائی شیخ حالات میرے ایسے ہو کہ میں دینے کے قابل نہیں ہوں۔ اب میں نیت کر لوں، آج مجھ پر 1 لاکھ زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب میں نیت کر رہا ہوں کہ 1 لاکھ جو زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو گئی، اس بندے کو میں نے جو قرض جو دیا ہے وہ قرض جو ہے زکوٰۃ میں شامل کر لیتا ہوں۔ نہیں چلے گا، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل پہلے ہوگا یا نیت بعد میں ہو رہی؟ نیت پہلے ہوگی، عمل بعد میں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، شریعت نے میں قاعدہ دے دیا، پہلے نیت ہوگی، اس کے تحت عمل ہوگا، وہی عمل قبول ہوگا جو نیت سے دیا جائے۔ اب میں نے جو دیا بطور قرض دیا، اب پیسے میرے ڈوب جا رہے ہیں، قرض واپس نہیں ہو رہا، زکوٰۃ مجھ پر فرض ہوئی تھی، میں اس کو زکوٰۃ میں شمار کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کی نیت میں نے کب کی ہے؟ جب میرا پیسہ ڈوب رہا ہے، تو زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بندے کو کہیں سے پیسے مل گئے، پھر وہ لا کے آپ کو دے رہا ہے، تو پھر آپ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں آپ نے پہلے نیت کی ہے، پھر آپ نے پیسہ دیا، تو قرض میں دیا ہوا پیسہ زکوٰۃ میں شمار کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے قرض کی نیت سے دیا ہوا ہے، اور پھر جو قرض جب ڈوب جا رہا ہے تو پھر آپ اس میں زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہیں، جو کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ چند جو ہے زکوٰۃ کے مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھنا میں ضروری سمجھا، کیونکہ زکوٰۃ کا یہ جو مہینہ جو بہت سارے لوگوں کا ہے، رمضان کا مہینہ، اس میں بہت سارے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ان مسائل کو سامنے رکھ کر جو ہے آپ زکوٰۃ نکالیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری اور آپ کی زکوٰۃ کو، اور اللہ تعالیٰ مستحقین تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرض کو ادا کرنے والے وہ سعادت مند بندے اللہ ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔ الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس سال مسجد السلام میں رمضان المبارک کا شیڈول کچھ اس طرح ہوگا۔ چاند رات کے دن عشاء کی جماعت 8:40 پر 5 پر ادا کی جائے گی، اس کے بعد تراویح اور درس کا اہتمام ہوگا۔ دوسرے دن سے باقاعدہ 20 رمضان تک عشاء کی جماعت 8:30 پر ادا کی جائے گی، اور تراویح 8:40 پر 5 پر ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد ٹھیک 10 بجے سے 11 بجے تک ایک اہم ترین عنوان پر فضیلت الشیخ اسد اللہ عثمان عمری مدنی حفظہ اللہ کا خطاب بعنوان علامات الساعہ، یعنی قیامت کی نشانیاں، اس عنوان پر خطاب ہوگا۔
پھر انشاءاللہ 21 رمضان المبارک سے آخر تک یعنی آخری عشرے کا شیڈول کچھ اس طرح ہوگا: نماز عشاء 9:40 پر 5 پر ادا کی جائے گی، اور 10 بجے سے 11 بجے تک علامات الساعہ اسی عنوان کا تسلسل ہوگا۔ اس کے بعد 12 تک وقفہ ہوگا، پھر ٹھیک 12 سے 1:30 تک دورہ ترجمۃ القرآن کا درس ہوگا۔ یہ درس بھی فضیلت الشیخ اسد اللہ عثمان عمری مدنی حفظہ اللہ ہی دیں گے۔ پھر انشاءاللہ 1:40 پر 5 سے نماز تہجد اور وطر کا اہتمام ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے مسجد السلام کے اس شیڈول کا خیال کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام کیا گیا ہے۔ شکرم، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔